ایک مخبری کے 2 روپے ملتے تھے اور جس کی مخبری ہوتی تھی اسے توپ کے آگے رکھ کر اڑا دیا جاتا تھا۔ غالب سے پوچھا گیا تم مسلمان ہو؟ وہ بولے آدھا۔ بہادر شاہ ظفر اپنی فوج کے ساتھ کمانڈر ان چیف کی حیثیت میں قلعے سے باہر نکل آئے۔ خدنی صاحب کے ہاتھوں ان کے گھر بھی کھد گئے جو خود لوگوں کے گھر کھدوا رہے تھے۔ جنرل بخت خان ہر محاذ پر شکست خوردہ تھے لیکن وہ لڑنے سے باز نہیں آئے۔ شہنشاہ ہمایوں کی قبر آخری مغل بادشاہ کی آخری پناہ گاہ ثابت ہوئی۔ ایک مغل شہزادہ اندھا ہو کر پاؤں گھسیٹتا ہوا دہلی مسجد کے باہر بھیک مانگا کرتا تھا۔ میجر ہڈسن نے مغل شہزادوں کا خون چلو میں بھر کر پیا اور گہرا ٹھنڈا سانس لیا۔ صرف لاہور میں بغاوت پر انگریزوں نے 18,000 لوگوں کو قتل کر دیا۔ کیا واقعی مغل شہزادوں کے سر کاٹ کر بادشاہ کو تشتری میں پیش کیے گئے تھے؟ دہلی جو ایک شہر تھا، عالم میں انتخاب۔ کیورس فیلوز، میں فیصل وڑائچ۔ 4 ستمبر 1857 کے روز دہلی کے شمال میں نارتھ میں پہاڑی پر موجود مورچہ سنبھالے برٹش آرمی کے لیے بہت بڑی مدد پہنچ گئی۔ اب ان کے تازہ دم فوجیوں کے علاوہ 60 بھاری توپیں اور بے شمار گولہ بارود بھی ان کے پاس تھا۔ انہوں نے فوری طور پر پہاڑی کے ساتھ ساتھ اہم پوزیشنز پر توپیں نصب کر کے دہلی پر بارود برسانا شروع کر دیا۔ پھر توپوں کے دھنا دھن میں وہ مسلسل آگے بھی بڑھنے لگے۔ شہر کی دیوار مسلسل گولہ باری کی وجہ سے لرز رہی تھی، لیکن دہلی فورسز دشمن کے توپ خانے کو خاموش کروانے یا انہیں پیچھے دھکیلنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھیں، بلکہ کشمیری گیٹ کے قریب بیرونی دیوار کچھ جگہوں سے ٹوٹنے بھی لگی تھی۔ مرزا مغل نے جب دیکھا کہ انگریزوں کو شہر میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تو انہوں نے اربن وارفیئر کی، شہر کے اندر دو بدو لڑائی کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ان کے حکم پر ہندوستانی فوجیوں نے جگہ جگہ بنکر اور مورچے بنا لیے، گلیوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا، گھروں کی چھتوں پر بھی بندوقوں والوں نے پوزیشنز لے لیں۔ کشمیری گیٹ جہاں سے انگریزوں کے شہر میں داخل ہونے کا خطرہ تھا، جہاں کی دیواریں بھی کچھ ٹوٹ گئی تھیں، اس کے بالکل سامنے یعنی شہر کے اندر مٹی کی ایک قلعہ نما پوزیشن بھی تیار کر لی گئی۔ اگر انگریز کشمیری گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوتے تو یہاں سے فائر کھول کر ان کو اچھا خاصا جانی نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا اہم مقام کابلی دروازہ تھا، جہاں بخت خان کے بریلی برگیڈ کو پوزیشن دے دی گئی۔ ہندوستانی فورسز اب ایک ڈیفرنٹ کامبیٹ، ایک مختلف طرح کے دفاع کے لیے، لڑائی کے لیے تیار تھی۔ 14 ستمبر کے دن سورج نکلنے سے پہلے بریگیڈیئر جنرل جان نکولسن کی قیادت میں انگریزی فوج نے کشمیری گیٹ کی طرف سے ہی اٹیک کیا۔ کچھ انگریز فوجی سیڑھیاں لگا کر دیوار پر چڑھنے کی کوششیں بھی کرتے رہے اور ایک انگریزی دستے نے کشمیری گیٹ پر بارود نصب کرنا بھی شروع کیا۔ کچھ ہی دیر میں کشمیری گیٹ دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ انگریزی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ کچھ فوجی ٹوٹی دیوار کے راستوں سے اور کچھ دیوار سے شہر میں اتر گئے۔ یہاں سے دست بدست لڑائی، آمنے سامنے کی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اس لڑائی میں ہندوستانی سپاہی اور مجاہدین دشمن پر بھاری پڑے۔ ان کے زبردست حملوں نے برطانوی فوج کو خوب پریشان کیا۔ انگریزوں نے جامع مسجد دہلی پر بھی حملہ کیا اور اس کے کچھ حصوں کو بارود سے اڑانے کی کوشش کی۔ تاہم وہاں موجود ہندوستانی فورسز نے بھرپور دفاع کیا، جس دوران برطانوی فائرنگ سے 200 لوگ مارے بھی گئے، لیکن مسجد کے ڈیفنس پر موجود لوگ پھر بھی دشمن پر بھاری ثابت ہوئے۔ انگریزی فوج 40 لاشیں اور 2 توپیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی، بھاگ نکلی۔ ایک برٹش دستہ کشمیری ڈوگرا سپاہیوں کی مدد سے لاہوری گیٹ پر قبضے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اس دستے پر بخت خان نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ پہلے ڈوگرا فوج بھاگی اور اس کے بعد انگریز بھی قلعے کی دیوار سے دور ہٹ گئے۔ ہندوستانیوں کی مزاحمت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ 14 ستمبر کا سورج غروب ہونے تک 1100 برطانوی فوجی اور 60 افسران مارے جا چکے تھے۔ انگریزوں کو سب سے بڑا دھچکا یہ لگا تھا کہ بریگیڈیئر نکولسن گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہیں شہر سے باہر برٹش کیمپ میں لے جایا گیا، جہاں چند روز بعد ان کی موت ہو گئی۔ بھاری جانی نقصانات کے علاوہ شہر کے باہر پہاڑی پر قائم انگریزوں کا فوجی ہاسپٹل بھی زخمیوں سے بھر چکا تھا۔ کئی زخمیوں کے بازو یا ٹانگیں، ان کے لمز بیکار ہو چکے تھے، انہیں کاٹ کر جسموں سے الگ کیا جا رہا تھا۔ برٹش فورسز اس دوران شہر کے 1/4 1/4 حصے پر قابض ہو چکی تھیں۔ زیادہ تر شہر اب بھی باغی فورسز ہی کے کنٹرول میں تھا۔ نقصانات کی وجہ سے برٹش آرمی کا مورال اس حد تک گر چکا تھا کہ جوان اب اپنے افسروں کے آرڈرز ڈس اوبے کر رہے تھے، انہیں نہیں مان رہے تھے۔ جب شہر کے باہر برٹش کیمپ میں ایسی رپورٹس پہنچیں تو مرکزی کمانڈر جنرل ولسن فتح سے مایوس ہو گئے۔ وہ شہر سے فوج واپس بلانا چاہتے تھے، تاہم کچھ جونیئر کمانڈرز کی مخالفت کے باعث وہ ایسا نہ کر سکے۔ اگلے روز برطانوی فوج نے شہر کے شمالی حصے میں دہلی کالج کی طرف سے پیش قدمی شروع کی، آگے بڑھنا شروع کیا، لیکن ہندوستانیوں نے یہاں سے بھی انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ دہلی کے مغربی حصے میں بخت خان کی فورسز نے انگریزوں کا راستہ کامیابی سے روک کے رکھا، لیکن عین اس وقت
जब इंडियन फोर्सेस गोरों को रोकने में कामयाब नजर आ रही थीं, ऐसे में बादशाह बहादुर शाह जफर से एक ऐसा फैसला सरजद हो गया कि बाजी पलट गई। 16 सितंबर को लाल किले में बख्त खान के मुर्शद मौलवी सरफराज अली और कुछ फौजी अफसरान बहादुर शाह जफर से मिले। उन्होंने बादशाह से दरख्वास्त की कि अंग्रेज़ों के खिलाफ फैसला कुन हमले को आप लीड करें। आप हमारे साथ होंगे बतौर कमांडर तो फौज और दिल्ली का हर शहरी अंग्रेज़ों को शहर से निकालने के लिए कट मरने पर तैयार हो जाएगा। बादशाह ने हामी भर ली और हमले के लिए 12 बजे का वक्त भी तय हो गया। बहादुर शाह जफर के इस फैसले की खबर शहर भर में फैल गई। उनकी कमान में लड़ने के लिए हजारों शहरी भी लाल किले के बाहर जमा होने लगे। कहते हैं कि इनकी तादाद 70,000 तक पहुंच गई थी। लेकिन जब अंग्रेजों पर फैसला कुन हमले का वक्त आया तो एक करीबी साथी ने काम बिगाड़ दिया। हुआ ये कि बहादुर शाह जफर फौजी पोजीशंस का जायजा लेने के लिए एक पालकी में बैठकर किले से बाहर आए, लेकिन रास्ते में उनका वजीर आजम हकीम एहसानुल्लाह खां उनके पास आया। आप पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कि ये शख्स अंग्रेजों के खिलाफ इस खुली जंग का मुखालिफ था और बादशाह को किसी इबरतनाक अंजाम से बचाना चाहता था। सो इसने बादशाह के पास जाकर सरगोशी से कहा कि अगर आपने फौज को लीड ही करना है तो जहन में रखें कि कल कलां अगर अंग्रेजों ने आपको पकड़ लिया तो आप सोचिए मैं आपको बचाने के लिए क्या जवाब पेश करूंगा। खुदा ना खास्ता ये सिपाही जो आज आपके साथ हैं ये आपको छोड़कर भाग गए और अंग्रेजों ने आपको कैदी बना लिया तो क्या होगा। दूसरे अल्फाज में उसने खुलकर बहादुर शाह जफर को पैगाम दिया कि मेरे अंग्रेजों से कुछ राब्ते हैं, अगर आप आज सरेंडर कर देंगे तो मैं आपकी आइंदा जान बख्शी करवाने में कुछ मदद कर सकता हूँ। मुगल बादशाह इसकी बातों में आ गए। उन्होंने हमले का इरादा तर्क किया और नमाज पढ़ने का बहाना करके लाल किले में वापस चले गए। लेकिन उनके अचानक मैदान जंग से मुंह मोड़ने का एक तबाहकुन नतीजा बरामद हुआ। दिल्ली के लोग समझे कि शहनशाह भाग रहे हैं, मतलब शिकस्त हो गई है। इसके साथ ही शहर में हड़बोंग मच गई। अवाम और फौजी शहर छोड़कर भागने लगे। हजारों की तादाद में लोग अजमेरी गेट से निकल गए। अगले 2 रोज में नतीजा ये था कि हिंदुस्तानी फौज और अवाम की एक बड़ी तादाद दिल्ली छोड़कर जा चुकी थी। अब शहनशाह तन्हा रह चुके थे और समझ गए थे कि उनका इंजाम भी करीब है। 18 और 19 सितंबर की दरमियानी रात पिछले पहर बहादुर शाह जफर कुछ मुलाजमीन के साथ लाल किले से निकले। उनके पास एक संदूकचे में उनकी तारीखी यादगारी अशिया थीं जो मुगलिया खानदान में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हुई उन तक आई थीं। बादशाह शहर के जुनूब मशरिक में साउथ ईस्ट में तकरीबन 3 मील दूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने दरगाह के मुतवल्ली गुलाम हसन चिश्ती से मुलाकात की। गुलाम हसन के नवासे ख्वाजा हसन निज़ामी ने यह वाक़या अपनी किताब बेगमात के आंसू में लिखा है। उनके मुताबिक आखिरी मुगल ताजदार का लिबास और दाढ़ी मट्टी में अटी हुई थी और वो मुतवल्ली को कह रहे थे कि मैंने पिछले 3 पहर से 3 वक्त से खाना नहीं खाया, क्या कुछ खाने को मिलेगा। गुलाम हसन चिश्ती ने बेसन की रोटी और सिरके की चटनी पेश की। बहादुर शाह जफर ने शुक्रिया अदा करके खाना खा लिया और उन्होंने मुतवल्ली को याद दिलाया कि मैंने तुमसे कहा ना था कि ये कमबख्त बागी सिपाही मन मर्जी करने वाले हैं, इन पर एतबार करना एक गलती है। खुद भी एक दिन डूबेंगे और मुझे भी ले डूबेंगे। देख लो आखिर वही हुआ कि ये लोग मुझे छोड़कर भाग निकले। अब इसमें कोई शुबा नहीं रहा कि मैं तख्ते हिंद पर अजीम तैमूर की आखिरी निशानी हूँ। मुगलई हुकूमत का चिराग दम तोड़ रहा है और कोई घड़ी का मेहमान है। ऐसे में जानबूझकर ख्वामख्वाह मैं क्यों खून रेजी करवाऊं, क्यों लोगों का खून बहाऊं। इसीलिए किला छोड़कर यहाँ चला आया हूँ। मुल्क खुदा का है, जिसको चाहे दे। सैकड़ों बरस हमारी नस्लों ने सरजमीन हिंद पर हुकूमत की है, अब दूसरों का वक्त है। ये कोई अफसोस की बात तो नहीं, आखिर हमने भी तो किसी को मिटाकर अपना घर बसाया था ना। फिर बहादुर शाह जफर ने यादगारी अशिया वाला संदूकचा भी गुलाम हसन के हवाले कर दिया। बादशाह ने उन्हें बताया कि संदूकचे में पैगंबर इस्लाम के मुए मुबारक हैं। बहादुर शाह जफर ने कहा कि ये मुए मुबारक हमारे जद्दे अमजद अमीर तैमूर ने उस्मानियों को शिकस्त देने के बाद वहां से हासिल किए थे। दरअसल अमीर तैमूर ने सन 1402 में 1402 में ऑटोमन अम्पायर पर कब्जा किया था और उस्मानी सुल्तान बायजीद को पिंजरे में बंद कर दिया था। यह कहानी भी हम आपको हिस्ट्री ऑफ द ऑटोमन अम्पायर सीजन 1 में तफसीलन दिखा चुके हैं। आई बटन पर उसका लिंक भी मौजूद है। ये संदूकचा महफूज हाथों में सौंप कर बहादुर शाह जफर दिल्ली के नवाही इलाके महरौली की तरफ रवाना हो गए। इन्हें जनरल बख्त खान ने महरौली में मुलाकात करने का पैगाम भी भेजा था। ताहम बादशाह को रास्ते में एक और गद्दार मिल गया। ये उनका कज़न मिर्जा इलाही बख्श था। वो मेजर हुड्सन से शहनशाह की गिरफ्तारी की कीमत भी वसूल कर चुका था। उसने बहादुर शाह जफर से कहा कि महरौली की तरफ ना जाएं, वहां गोजर लूटमार कर रहे हैं। मुगल बादशाह ये सुनकर वापस ख्वाजा निजामुद्दीन की दरगाह पर आ गए।
یہاں زینت محل، شہزادے مرزا جواں بخت اور ان کے خاندان کے باقی کچھ لوگ پہنچ چکے تھے۔ پھر یہ سارا قافلہ درگاہ سے کچھ ہی فاصلے پر واقع مغل شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے میں چلا گیا۔ شہنشاہ ہمایوں نے 3 صدیوں پہلے دہلی کا تخت سوری خاندان سے واپس لے کر مغل بادشاہت بحال کی تھی۔ تاریخ کا جبر دیکھیے گا، انہی کے مقبرے پر مغلوں کی حکومت کا ڈراپ سین ہونے والا تھا۔ مقبرے میں داخل ہو کر بادشاہ بہادر شاہ ظفر شہنشاہ ہمایوں کی قبر پر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے فاتحہ پڑھی اور دعائیں کرتے رہے۔ اس دوران جنرل بخت خان کو کسی طرح بادشاہ کی لوکیشن معلوم ہو گئی کہ وہ یہاں ہیں۔ بخت خان ابھی تک شہر ہی میں تھے۔ ان کے حکم پر بریلی بریگیڈ نے اپنا بارود تباہ کر دیا تھا تاکہ وہ انگریزوں کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ اس کے بعد وہ اپنی فورس کے ساتھ شہر چھوڑ کر مقبرہ ہمایوں پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی منت سماجت کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم انگریزوں کے خلاف ایک جنگ جاری رکھ سکیں اور آپ اس کی علامت ہوں۔ کہتے ہیں مغل بادشاہ بخت خان کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو بھی گئے تھے، لیکن ایک بار پھر مرزا الہی بخش جو کہ مقبرے میں ہی موجود تھا، اس نے بخت خان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ اس نے الٹا جنرل بخت خان پر الزام لگایا کہ تم بادشاہ کو لے جا کر ان کی آڑ میں خود حکومت کرنا چاہ رہے ہو نا۔ بخت خان کو یہ باتیں سن کر بہت غصہ آیا اور وہ مرزا الہی بخش کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ تاہم بہادر شاہ ظفر نے روک دیا۔ انہوں نے بخت خان سے کہا، مجھے آپ کی رائے سے اتفاق تو ہے، لیکن میرے جسم کی طاقت اب جواب دے چکی ہے۔ میں اپنا معاملہ تقدیر کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ جہاد جاری رکھیں تاکہ ہندوستان کی آبرو رہ جائے۔ شہنشاہ کی یہ باتیں سن کر بخت خان مقبرے سے نکلے اور اپنی فوج کے ساتھ اودھ کی طرف چلے گئے۔ اب بہادر شاہ ظفر اپنے خاندان کے ساتھ مقبرے میں تھے، تاہم وہ تنہا نہیں تھے۔ دہلی کے ہزاروں پناہ گزین اور مجاہدین کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد یہاں پہنچ چکی تھی۔ 21 ستمبر کو برطانوی فوج نے دہلی پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ پرو برٹش ہسٹورین سید محمد لطیف کے مطابق دہلی کی لڑائی میں جون سے لے کر ستمبر تک 3837 برطانوی فوجی مارے جا چکے تھے۔ ہندوستانی فورسز کا ایگزیکٹ نقصان تو آج تک واضح نہیں، لیکن یہ انگریزوں سے بہت ہی زیادہ بہرحال تھا۔ تو اب یوں تھا کہ دہلی میں انگریزوں کی فتح عملاً مکمل ہو چکی تھی، بس بادشاہ کی رسمی گرفتاری باقی تھی، اور اس کے لیے انگریزوں کے پاس بادشاہ کی لوکیشن خود چل کر آئی تھی۔ وہ ایسے دوستوں کہ بخت خان کے جاتے ہی مرزا الہی بخش مقبرے سے نکلا اور دہلی میں میجر ہڈسن کے پاس پہنچا۔ اس نے میجر کو بادشاہ کے متعلق پوری رپورٹ دے دی۔ میجر ہڈسن مغل بادشاہ کی گرفتاری کا کریڈٹ لینا چاہتا تھا۔ اس نے مرکزی کمانڈر جنرل ولسن سے ہمایوں کے مقبرے پر جانے کی اجازت طلب کی، جو کہ مل گئی۔ پھر وہ تقریباً 50 گھوڑ سواروں کے ساتھ مقبرے کے باہر پہنچ گیا۔ مرزا الہی بخش اور دہلی میں انگریزوں کا مرکزی جاسوس رجب علی بھی اس کے ساتھ تھے۔ مقبرے کے باہر پہنچ کر میجر ہڈسن ایک کھنڈر میں چھپ گیا۔ اس نے ایک سکھ رسالدار کی کمان میں 15 سپاہیوں کے ساتھ الہی بخش اور رجب علی کو بادشاہ سے ملاقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بادشاہ سے جا کر کہا کہ اگر آپ خاموشی سے باہر آ کر گرفتاری دے دیں تو ہڈسن آپ کی حفاظت کی گارنٹی دینے کو تیار ہے، لیکن اگر آپ نے بھاگنے کی کوشش کی تو بے رحمی سے گولی مار دی جائے گی۔ ملکہ زینت محل جو پہلے ہی انگریزوں کے خلاف جنگ کے خلاف تھی، انہوں نے بھی بادشاہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ سرنڈر کر دیں۔ دراصل وہ میجر ہڈسن سے پہلے ہی ایک خفیہ ڈیل کر چکی تھی، اور وہ یہ کہ ہتھیار ڈالنے کے بدلے میں انہیں ان کے والد مرزا قلی خان، بیٹے جواں بخت اور شوہر یعنی بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو امان مل جائے گی، ان کی زندگی بخش دی جائے گی۔ زینت محل نے بادشاہ کو سرنڈر پر راضی کر لیا۔ پھر یہ چاروں یعنی بہادر شاہ ظفر، زینت محل، جواں بخت اور قلی خان پالکیوں میں مقبرے سے باہر آ گئے۔ میجر ہڈسن کو پیغام بھیجا گیا کہ شہنشاہ اس کے منہ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ ان کی جان بخشی ہو گئی ہے۔ میجر ہڈسن فوراً گھوڑا بھگاتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس نے رسمی طور پر بادشاہ کو یقین دلا دیا کہ اگر رستے میں انہیں چھڑوانے کی کوئی کوشش نہ ہوئی تو انہیں امان لازمی مل جائے گی۔ اس وقت سینکڑوں مجاہدین اور عام شہری بھی بادشاہ کے گرد جمع تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کے ایک اشارے پر کم از کم ان انگریزوں کا اس مرحلے کی حد تک تو صفایا کر سکتے تھے، لیکن بہادر شاہ ظفر نے انہیں کوئی حکم نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے برٹش فورسز کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ انہیں پہلے لال قلعہ لے جایا گیا اور پھر زینت محل کی حویلی میں نظر بند کر دیا گیا۔ میجر ہڈسن نے بادشاہ کو یقین دلایا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی توہین آمیز سلوک نہیں ہوگا، لیکن واقعہ یہ تھا کہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حویلی میں منتقلی کے ساتھ ہی وہ میجر ہڈسن کی کسٹڈی سے نکل چکے تھے، اور اس کا کردار بھی بس اتنا ہی تھا اور وعدے بھی یہیں تک تھے۔ نئی کمان نے بوڑھے معزول بادشاہ کو ذلیل و خوار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جس برٹش افسر کو ان کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ انہیں گالیاں دیتا، سور اور ایسے ہی دوسرے الفاظ سے پکارتا۔ بادشاہ کے کمرے میں 2 مسلح گارڈز بھی کھڑے تھے کہ فرار کی کوشش پر فوراً گولی مار دیں۔
شہر میں تعینات برٹش افسر اور فوجی بھی ٹولیوں میں بادشاہ کے پاس آتے اور مذاق اڑاتے۔ کچھ انہیں حکم دیتے کہ کھڑے ہو کر ہمیں سلام کرو۔ بادشاہ کو ایسا کرنا پڑتا تھا۔ کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر کا ایک حبشی غلام بھی ان کے ساتھ گرفتار ہو کر آیا تھا۔ ایک انگریز نے بادشاہ کو تنگ کرنے کے لیے ان کی ران پر ہاتھ مارا، انہیں چھیڑنے کی کوشش کی تو وفادار غلام سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے گورے کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ باقی انگریز اس غلام پر ٹوٹ پڑے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد بھی بادشاہ کی تذلیل کا سلسلہ رکا نہیں، یہ جاری رہا۔ ایک انگریز آگے بڑھ کر ان کی داڑھی بھی نوچتا رہا۔ مغل بادشاہ کے ساتھ تو یہ سب ہو رہا تھا، لیکن دوسری طرف میجر ہڈسن ایک مشکل میں بھی پھنس گیا تھا۔ اس نے کریڈٹ لینے کے لیے بادشاہ کو جان کی امان تو دے دی تھی، تاہم جنرل ولسن کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ہڈسن کو خوب ڈانٹا۔ دراصل ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ کیننگ کے سخت احکامات تھے کہ مغلوں سے غیر مشروط انکنڈیشنڈ سرنڈر کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس ڈانٹ پھٹکار کی وجہ سے میجر ہڈسن نے اب طے کر لیا کہ وہ دوبارہ امان دینے والی غلطی کبھی نہیں دہرائے گا۔ اسے معلوم تھا کہ کئی مغل شہزادے ابھی تک مقبرہ ہمایوں میں موجود ہیں۔ ان میں 3 اہم شہزادے مرزا مغل، مرزا خضر سلطان اور مرزا ابو بکر بھی شامل ہیں۔ یہ تینوں انگریزوں کے خلاف جنگ کا حصہ رہے تھے اور موسٹ وانٹڈ تھے۔ انہیں موت کے گھاٹ اتار کر میجر ہڈسن دوبارہ ہیرو بن سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے وقت ضائع کیے بغیر جنرل ولسن سے دوبارہ مقبرے پر جانے کی اجازت مانگی۔ اس بار وہ 100 گھوڑ سواروں کے ساتھ مقبرہ ہمایوں پہنچ گیا۔ ایک بار پھر الہی بخش اور رجب علی کو اندر بھیجا گیا۔ اس بار مذاکرات ذرا زیادہ ٹف تھے۔ تینوں شہزادے جان کی امان چاہتے تھے، لیکن میجر ہڈسن کا پیغام تھا غیر مشروط سرنڈر کرو۔ ہڈسن کی فورس میں شامل ایک برٹش لیفٹیننٹ میکڈوول نے لکھا کہ مقبرے میں 3000 مسلمان موجود تھے۔ وہ سب مسلح تھے۔ جہادیوں کے نعروں کی آوازیں بھی باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ وہ شہزادوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں لیڈ کریں، ہم انگریزوں پر حملہ کریں گے، لیکن شہزادوں نے مجاہدین کی بات نہیں مانی۔ اس موقع پر مرزا الہی بخش نے شہزادوں سے جھوٹ بولا کہ تمہیں جان کی امان مل جائے گی۔ اس کی بات سن کر شہزادوں نے خود کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ میجر ہڈسن ان قیدیوں کو ایک بیل گاڑی میں بٹھا کر لے چلا۔ شہر کے قریب پہنچ کر اس نے بیل گاڑی رکوائی، تینوں شہزادوں کو نیچے اتارا، پھر ان کی قمیضیں اتروائیں اور ایک سپاہی سے پستول لے کر تینوں کو شوٹ کر دیا۔ کہتے ہیں شہزادوں کے آخری الفاظ تھے ہائے دھوکہ، ہائے دھوکہ۔ میجر ہڈسن نے بعد میں جواز پیش کیا کہ ہندوستانیوں کا ایک ہجوم شہزادوں کو چھڑوانا چاہتا تھا، اس لیے انہیں فوراً شوٹ کرنا پڑا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میجر ہڈسن دراصل انہیں قتل کر کے بادشاہ کو امان دینے والی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں شہزادوں کو مارنے کے بعد میجر ہڈسن نے اپنی ہتھیلی میں شہزادوں کا خون لے کر پیا۔ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کرتا تو پاگل ہو جاتا۔ یہ اس کے دل میں چھپی نفرت کا صاف اظہار تھا۔ اس نے شہزادوں کی تمام قیمتی چیزوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر تینوں لاشیں شہر میں لے جا کر کوتوالی کے چبوترے پر پھینک دی گئیں۔ چند روز تک یہ لاشیں وہیں پڑی رہیں اور گدھ انہیں نوچتے رہے۔ انگریز افسر آ کر یہ منظر دیکھتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ پھر ان بچی کچی لاشوں کو گمنام قبروں میں گاڑ دیا گیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ لاشیں دریائے جمنا میں پھینک دی گئی تھیں۔ شہزادوں کو جس مقام پر قتل کیا گیا اسے آج بھی دہلی والے خونی دروازہ کہتے ہیں۔ شہزادوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد میجر ہڈسن انگریزوں کا اب واقعی ہیرو بن چکا تھا۔ مغل بادشاہ کی گرفتاری اور شہزادوں کے قتل کے بعد دہلی کے عوام پر بھی بے پناہ مظالم ڈھائے گئے۔ ہزاروں لوگ تو شہر پر انگریزوں کے مکمل قبضے سے پہلے ہی مختلف راستوں سے شہر سے نکل گئے تھے۔ بعد میں جن لوگوں نے شہر چھوڑنے کی کوشش کی وہ مارے جانے لگے۔ کشمیری گیٹ پر انگریز لوگوں کو روک کر مردوں اور ٹین ایج لڑکوں کو الگ کرتے جاتے اور انہیں گولیوں سے بھون دیتے۔ پھر ان کا تمام سامان لوٹ کر ان کی خواتین اور چھوٹے بچوں کو شہر سے باہر پھینک دیا جاتا۔ بہت سے لوگ شہر میں ہی گھروں اور تہہ خانوں میں چھپ گئے تھے۔ انہیں بھی انگریزوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا اور قتل کیا۔ بہت سے لوگوں کو گولیاں مار دی گئی یا توپوں کے سامنے کھڑا کر کے دہانے سے باندھ کر اڑا دیا گیا۔ صرف ایک محلے اونچا چیلا سے 1400 مردوں کو دریائے جمنا پر لے جا کر قتل کیا گیا۔ ان کی لاشیں دریا میں پھینک دی گئیں۔ ان کی عورتوں نے بچوں سمیت کنووں میں کود کر جان دی تھی۔ پورے شہر میں پھانسیاں دی جا رہی تھیں، درختوں تک کو پھانسی گھاٹ بنا دیا گیا تھا۔ کئی موقع پرست جو پہلے باغیوں کے ساتھ تھے وہ انگریزوں کے جاسوس بن کر شہریوں کو پھانسیاں لگوانے میں مدد کرنے لگے۔ ایک باغی کی گرفتاری پر 2 روپے انگریز کی طرف سے انعام ملتا تھا۔ اس 2 روپے کے لالچ میں جاسوسوں نے ان گنت معصوم لوگوں کو پھانسی گھاٹ تک پہنچا دیا۔ جب قیدی تختہ دار پر پہنچتے تو گورے کرسیوں پر سگار کے کش لگاتے اور موت کا تماشا دیکھتے۔ وہ جلادوں کو رشوت دیتے کہ پھانسی اس طرح دو کہ قیدی تڑپ تڑپ کر جان دے۔
جب وہ تڑپتا تو انگریز تالیاں بجاتے۔ ان بدنصیب لوگوں میں اردو اخبار کے ایڈیٹر مولوی محمد باقر بھی شامل تھے۔ وہی مولوی باقر جو کبھی مجاہدین کے آگے آگے سبز پوشوں کو فرشتوں کو چلتے ہوئے دیکھا کرتے تھے اور کبھی پھر باغیوں کا رویہ دیکھ کر انگریزوں کو خوش کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ بہرحال انگریزوں کے حملے سے پہلے انہوں نے اپنے اخبار میں انگریزوں کے خلاف بہت دھواں مضامین لکھے تھے۔ انہوں نے دہلی کالج کے گورے پرنسپل کو بھی بہرحال ہندوستانی سپاہیوں سے بچانے کی ایک ناکام کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی انگریزوں نے انہیں باغیوں کی فہرست ہی میں رکھا اور انہیں لٹکا دیا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے اڑا دیا گیا تھا۔ جس وقت انہیں مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ان کا بیٹا محمد حسین آزاد بھی، جو کہ ایک نوجوان تھا اس وقت، ایک سکھ افسر کا ملازم بن کر وہاں پہنچ گیا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، باپ بیٹے کی آنکھیں ملی تو باپ نے اشارے سے بیٹے کو سمجھایا کہ جذباتی ہو کر سامنے مت آنا، اس طرح پکڑے جاؤ گے اور مار دیے جاؤ گے۔ باپ کا حکم مان کر محمد حسین آزاد کی جان بچ گئی اور مولوی باقر مارے گئے۔ گورے فوجی دہلی میں پھنسے شہریوں کو باہر نکالنے کے لیے رشوتیں بھی لے رہے تھے۔ جو رشوت نہ دیتا اسے گولی ملتی یا پھر پھانسی۔ شہر کی زیادہ تر آبادی تو پہلے ہی فرار ہو چکی تھی، باقی بچے کچے لوگ بھی رشوتیں دے کر یا کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر شہر سے نکل رہے تھے۔ یوں 1.5 لاکھ آبادی والا یہ شہر بالکل خالی ہو گیا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ دہلی کے قتل عام میں کل ملا کر کتنے لوگوں نے جانیں گنوائیں۔ کچھ ہسٹورین کا بہرحال دعویٰ ہے کہ یہ تعداد 27,000 سے کم از کم بہت زیادہ تھی۔ ظہیر دہلوی جو یہ خون آشام واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے لکھا کہ ہر ایک شہر کا پیر اور جوان قتل ہوا، ہر ایک قبیلہ و ہر خاندان قتل ہوا، ہر ایک اہل زباں خوش بیان قتل ہوا، غرض خلاصہ یہ ہے ایک جہان قتل ہوا۔ کہتے ہیں دہلی کو انگریزوں اور ان کے ساتھی لوکل ہندوستانی سپاہیوں نے 3 دن تک جیب بھر کے لوٹا۔ اس کے بعد سپاہیوں نے ووٹنگ کر کے پرائز ایجنٹس مقرر کیے۔ ان ایجنٹس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ شہر میں بچا کچا سامان بھی ڈھونڈ کر نکال لائیں، پھر اسے نیلام کر کے رقم سپاہیوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ ان پرائز ایجنٹس نے شہر کے تقریباً ہر گھر کی دوبارہ تلاشی لی۔ گھروں کی چھتیں، دیواریں، فرش، بنیادیں سب کھود ڈالی گئیں۔ پرائز ایجنٹس کے سرغنہ کا نام ہی کھدنی صاحب یعنی کھودنے والا رکھ دیا گیا تھا۔ تو کیا ہوا کہ کئی غدار انگریزوں کے ساتھی بھی کھدنی صاحب کے ہتھے چڑھ گئے۔ مرزا الہی بخش جس نے مغل بادشاہ اور شہزادوں کو گرفتار کروایا تھا، اس کا گھر بھی کھدیڑ ڈالا گیا۔ کل ملا کر ٹوٹل 3.5 لاکھ پاؤنڈز کا مزید مال جمع ہوا۔ یہ ساری دولت فوجیوں میں بانٹ دی گئی۔ اس قتل و غارت گری میں دہلی کی صرف ایک جگہ محفوظ تھی اور یہ تھی محلہ بلی مارا، جہاں مرزا غالب کی حویلی تھی۔ یہاں مہاراجہ آف پٹیالہ نریندر سنگھ کے حکیم اور کچھ اہم درباریوں کی بھی رہائش گاہ تھی۔ مہاراجہ انگریزوں کے اتحادی تھے اور ان کے سپاہیوں نے اس محلے کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ تاہم 5 اکتوبر کو انگریز یہاں بھی پہنچ گئے۔ مرزا غالب کو گرفتار کر کے ایک انگریز کرنل کے سامنے پیش کیا گیا۔ کرنل نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں ان سے پوچھا، اچھا تم مسلمان ہو؟ غالب نے جواب دیا، آدھا۔ کرنل نے پوچھا، اس کا کیا مطلب؟ غالب نے جواب دیا، میں شراب پیتا ہوں لیکن خنزیر نہیں کھاتا۔ یہ جواب سن کر کرنل ہنس پڑا۔ پھر مرزا غالب نے انہیں بتایا کہ میں نے غدر سے کچھ عرصہ پہلے یعنی بغاوت سے پہلے کوئن وکٹوریہ کی شان میں ایک قصیدہ بھی لندن بھیجا تھا، جس کے جواب میں منسٹر فار انڈیا نے شکریہ کا ایک خط لکھا تھا۔ مرزا غالب نے یہ خط کرنل کو دکھایا۔ کرنل بولا، پھر تم ہماری فتح کے بعد سامنے کیوں نہیں آئے؟ غالب نے جواب دیا، میرے رتبے کا تقاضا تھا کہ میں پالکی میں بیٹھ کر آتا، لیکن 4 پالکی اٹھانے والے شہر سے بھاگ چکے تھے، اس لیے میں نہیں آ سکا۔ کرنل نے مرزا غالب کی جان بخش دی۔ مرزا غالب کو تو امان مل گئی، لیکن انگریز دہلی کو تباہ کرنے پر اب تک تلے ہوئے تھے۔ وہ انگلش خون کی قیمت دہلی کو کرتاس ہستی سے مٹا کر لینا چاہتے تھے۔ ان کے انتقام کا پہلا نشانہ لال قلعہ دہلی تھا، جو مغلیہ خاندان کا گھر رہا تھا۔ برٹش فورسز نے قلعے میں بہت توڑ پھوڑ کی، اس میں موجود کئی محل اور باغات برباد کر دیے گئے۔ آج آپ جو لال قلعہ دیکھتے ہیں یہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے۔ قلعے کے علاوہ شہر کے اندر بھی بہت زیادہ تباہی پھیلائی گئی تھی۔ ہسٹورین محمد شفیع تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دہلی میں 1 لاکھ گھر اور بہت سی مساجد تباہ کر دی گئی تھیں۔ شاہ ولی اللہ سے منسوب ایک مشہور مدرسے کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا۔ مرزا غالب نے اپنے خطوط میں دہلی کی تباہی کا بڑا ہی دردناک نقشہ کھینچا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہاں شہر ڈھہ رہا ہے، خاص بازار، اردو بازار اور خانم بازار جو قصبوں کے برابر بڑے بڑے تھے وہ اب نہیں رہے۔ یہاں رہنے والے بھی اب نہیں بتا سکتے کہ ہمارا مکان کہاں تھا اور دکان کہاں تھی۔ ایک اور جگہ انہوں نے لکھا کہ پھر کہو دلی کہاں،
ہاں کوئی شہر قلم روئے ہند میں اس نام کا تھا تو۔ لیکن دوستو اس سے پہلے کہ دہلی مکمل طور پر مٹ جاتا، پنجاب سے ایک افسر اسے ریسکیو کرنے پہنچ گیا۔ یہ شخص پنجاب کا چیف کمشنر جان لارنس تھا۔ لارنس نے دہلی میں کئی برس گزارے تھے اور یہاں کی شاندار عمارتیں اسے بہت پسند تھیں۔ انہوں نے گورنر جنرل لارڈ کیننگ سے درخواست کی، سفارش کی کہ دہلی کو مکمل تباہی سے بچایا جائے۔ جان لارنس نے جنگ آزادی کے دوران پنجاب کو محفوظ بنا کر انگریزوں کی فتح میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ چنانچہ لارڈ کیننگ ان کی درخواست رد نہیں کر سکے اور شہر کو تحفظ مل گیا۔ یوں جامع مسجد دہلی اور لال قلعے کے بچے کچے حصے سمیت شہر کا خاصا بڑا حصہ بھی محفوظ رہا، جسے آج پرانی دلی کہتے ہیں۔ فروری میں کمپنی سرکار نے دلی شہر کو ہی پنجاب حکومت یعنی لارنس کے ماتحت کر دیا۔ پھر جان لارنس کی کوششوں سے دہلی میں انتقام اور ظلم کا خون آشام بازار تھمتے تھمتے تھم گیا۔ قتل عام اور لوٹ مار کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کا مقدمہ بھی چلانا شروع کر دیا۔ الزام لگایا گیا کہ مغل بادشاہ نے کمپنی کا پینشن خوار ہوتے ہوئے بھی سپاہیوں کو بغاوت پر اکسایا۔ برٹش سرکار کی رعایا ہو کر ہندوستان کا بادشاہ ہونے کا اعلان بھی کیا، اسی لیے یہ غداری اور بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ حالانکہ قانونی طور پر معاملہ اس کے الٹ تھا۔ بہادر شاہ ظفر نہیں بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی مغلوں کی رعایا تھی۔ وہ اس طرح کہ کمپنی کو مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی نے 1765 میں اپنا ٹیکس کلیکٹر مقرر کیا تھا۔ یہ کہانی آپ ہماری ایسٹ انڈیا کمپنی سیریز میں دیکھ چکے ہیں، یہاں آئی بٹن پر اس کا لنک بھی ہے۔ پھر 1832 میں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک بار پھر تسلیم کیا تھا کہ ہم مغل شہنشاہ کے ماتحت ہیں، یعنی سرکاری طور پر کمپنی خود کو مغل بادشاہ کی رعایا سمجھتی تھی، اس لیے کمپنی کی حکومت اپنے بادشاہ پر کم از کم مقدمہ نہیں چلا سکتی تھی۔ لیکن طاقت کے کھیل کے نرالے اصول کیسا ہوا؟ لال قلعے میں ایک فوجی کمیشن نے بہادر شاہ ظفر کا ٹرائل شروع کیا۔ یہ مقدمہ قلعے کے اسی دیوان خاص میں چلایا گیا جہاں مغل شہنشاہ دربار لگایا کرتے تھے۔ یہ ٹرائل 27 جنوری کو شروع ہوا، 27 کو۔ بہادر شاہ ظفر کو ٹرائل کے لیے قلعے کے لاہوری گیٹ سے اندر لایا جاتا تھا۔ اس گیٹ پر انگریزوں نے ان کے 2 خاکے بنا رکھے تھے۔ ایک خاکے میں صرف ان کا چہرہ دکھایا گیا تھا اور نیچے لکھا تھا بہادر شاہ ظفر جیسا کہ وہ ہے۔ دوسرے خاکے میں مغل بادشاہ کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے نیچے لکھا تھا جیسا کہ اسے ہونا چاہیے، یعنی انہیں پھانسی دینے کی حمایت کی جا رہی تھی۔ مقدمے میں بڑے مضحکہ خیز الزامات بھی لگائے گئے۔ ایک الزام یہ تھا کہ مغل بادشاہ سلطنت عثمانیہ، مکہ اور ایران سے مل کر برٹش امپائر کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ کمپنی کی ہندوستانی فوج میں بغاوت کے ماسٹر مائنڈ بھی یہی تھے۔ بادشاہ نے عدالت میں بیان جمع کروایا کہ وہ باغی سپاہیوں کے مجبور کرنے پر بغاوت کا حصہ بنے تھے، اپنی مرضی سے نہیں۔ ان کے اس موقف کے حق میں بہت سے ثبوت بھی موجود تھے، تاہم فوجی کمیشن نے ان ثبوتوں کو رد کر دیا۔ 9 مارچ 1858 کے روز فیصلہ سنایا گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ بہادر شاہ ظفر تمام الزامات میں مجرم ثابت ہو گئے ہیں۔ میجر ہڈسن کی دی گئی گارنٹی کی وجہ سے سزائے موت ناممکن ہے، اس لیے انہیں جزائر انڈیمان بھیجا جائے گا یا گورنر جنرل کوئی جگہ منتخب کر کے انہیں وہاں بھیج سکتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد بہادر شاہ ظفر کی جلا وطنی کے لیے مناسب جگہ کی تلاش شروع ہوئی۔ جزائر انڈیمان سے لے کر ساؤتھ افریقہ میں برٹش کیپ کالونی تک کئی جگہوں کے متعلق غور ہوا۔ آخر میں برٹش راج کے انڈر برما یعنی موجودہ میانمار کا نام فائنل ہوا۔ 7 اکتوبر کے روز آخری مغل تاجدار کی سواری دہلی سے برما کے لیے روانہ کی گئی۔ ان کے ساتھ ملکہ زینت محل، 2 بیٹے جوان بخت اور شاہ عباس بھی تھے۔ انہیں برما کے شہر رنگون جو اب ینگون ہے وہاں 4 کمروں کا ایک گھر دیا گیا۔ اخراجات کے لیے روزانہ 11 روپے ملتے تھے۔ یہیں 7 نومبر 1862 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں گھر سے کچھ ہی فاصلے پر دفن کر کے قبر میں چونا بھر دیا گیا تاکہ لاش جلدی گل سڑ جائے۔ پھر باہر سے زمین یوں ہموار کر دی گئی کہ قبر کا نشان تک نہ رہے اور کوئی کل کلاں اس جگہ کو یادگار کا درجہ نہ دے سکے۔ 129 سال بعد 1991 میں ایک کھدائی کے دوران یہ قبر پھر اتفاقیہ طور پر دریافت ہوئی۔ اس کی جگہ پھر ایک مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ آج بہادر شاہ ظفر کی قبر پر ان کی ایک غزل بھی درج ہے جس کا یہ مقطع آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ بہادر شاہ ظفر تو جلا وطنی میں وفات پا گئے، ان کے باقی خاندان پر لیکن قیامت در قیامت گزری۔ کل ملا کر 29
29 शहजादे कत्ल कर दिए गए। बहुत से गिरफ्तार शहजादे मुख्तलिफ शहरों में कैद कर दिए गए। कुछ काला पानी यानी जज़ाइर अंडमान भेज दिए गए। कैदोबंद की सख्तियों ने 2 बरस में ही अक्सर शहजादों की जान ले ली। शाही खानदान के कुछ लोग कराची और कुछ बहादुर शाह जफर की तरह बर्मा में जलावतन कर दिए गए। कुछ शहजादे शहजादियां जो गिरफ्तार नहीं हो सके वो मुद्दतों जंगलों बयाबानों में खाक चाटते रहे। 2 शहजादे मिर्ज़ा अब्दुल्ला और मिर्ज़ा कुवैश एक हमदर्द सिख रसालदार की मदद से मकबरा हमायूं से फरार हो गए। मिर्ज़ा कुवैश फ़कीर के भेस में रियासत उदयपुर पहुंचे और महाराजा से 2 रुपया मुहाना वजीफे पर बाकी ज़िंदगी गुजार दी। मिर्ज़ा अब्दुल्ला रियासत टोंक में इंतहाई गुर्बत के आलम में वफ़ात पा गए। कुछ लोगों को बाद में दिल्ली वापसी की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन इनकी बाकी ज़िंदगियां इंतहाई गुर्बत में कसम पुरसी में गुजरी। हसन निज़ामी लिखते हैं कि दिल्ली में एक अंधा फ़कीर था जिसका दायां पाँव फालिज से बेकार हो चुका था। वो सिर्फ रात को भीख मांगा करता था। फ़कीर लकड़ी से रास्ता टटोलते हुए मफलूज पाँव को घसीटते हुए आगे बढ़ता, जामिया मस्जिद के पास आ जाता। वो बड़ी दर्द भरी आवाज़ में सदा बुलंद किया करता था, या अल्लाह 1 पैसे का आटा दिलवा दे, या अल्लाह 1 पैसे का आटा दिलवा दे। ये फ़कीर बहादुर शाह जफर का नवासा मिर्ज़ा कमरुस सुल्तान था। तो ये वो कहर था, ये वो जबर था तारीख़ का, जिससे फिर एक शहनशाह का ख़ानदार गुजरा। इसके बाद अंग्रेज़ों का जब जोश इंतकाम थोड़ा ठंडा पड़ा तो मुगलिया ख़ानदान के कुछ लोगों की पेंशन मुकर्रर की गई। क्यूरियस फेलोज़ एक वाक़या बहुत तारीख़ में कोट होता है कि शहजादों के सर काट कर बहादुर शाह जफर को पेश किए गए थे। ये वाक़या मशहूर हिंदुस्तानी शायर ज़हीर दहलवी ने तहरीर किया है, जिनके अशार आपने इसी वीडियो में सुने हैं। वो शाही दरबार में मुलाजिम थे और जंग आज़ादी के अक्सर वाक़यात के ऐनी शाहिद भी थे। उन्होंने अपनी किताब दास्तान गदर में लिखा है कि मिर्ज़ा इलाही बख्श की निशानदही पर 30 शहजादों को दिल्ली दरवाजे के बाहर कत्ल किया गया। फिर इनके सर कलम करके बादशाह के पास भेज दिए गए। ताहम एक और हिस्टोरियन गुलाम रसूल महर के मुताबिक ये वाक़या महज एक शुनीद, एक परसेप्शन है, यानी ये दुरुस्त नहीं है। शायद ऐसा हुआ हो कि उस दौर में ये अफवाह फैल गई, जैसे बहुत से लोगों ने कोट किया और ज़हीर दहलवी ने भी बाकी हिस्टोरियंस की तरह इसको कोट कर दिया। ताहम इसका कंक्रीट सबूत हमें नहीं मिला। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन जंग आज़ादी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। हिंदुस्तान भर में कई जगहों पर लड़ाइयाँ अभी जारी थीं। सिंध में हैदराबाद, कराची और शिकारपुर समेत कई शहरों में हिंदुस्तानी फौजियों की कोशिशें जारी थीं कि अंग्रेज़ों को शिकस्त दी जाए। लाहौर, जिसे अंग्रेज़ों ने अपने सख्त कंट्रोल में रखा हुआ था, यहाँ भी रोज़ाना बगावत के शुबे में दर्जनों अफराद गिरफ्तार होते थे और कत्ल किए जाते थे। एक अंदाजे के मुताबिक महज 3 माह में लाहौर के 5,650 शहरी और 11,200 फौजी बगावत के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिए गए। पंजाब के दीगर शहरों मरी, रावलपिंडी, सियालकोट, फ़िरोज़पुर, जलंधर, लुधियाना और मुल्तान समेत कई मुकामात पर अवाम और फौजियों ने हथियार उठाए। उकाड़ा के करीब राय अहमद खान खर्ल की क़यादत में भी पंजाबी जवान अंग्रेज़ों पर हमले कर रहे थे। इधर दिल्ली के मशरिक में लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी अभी तक हिंदुस्तानियों के मुहासरे में थी। कानपुर के करीब नाना साहब भी एक्टिव थे। दूसरी तरफ जनरल बख्त खान दिल्ली छोड़ने के बाद नवाब और फर्रुखाबाद की फौज में शामिल होकर एक बार फिर अंग्रेज़ों के लिए खतरा बन चुके थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अभी तलवार तो नहीं उठाई थी, लेकिन वो अपना शहर अंग्रेज़ों के हवाले करने से इनकार कर रही थी। दिल्ली की फतह के बाद अब ब्रिटिश फोर्सेस को इन सब से लड़ना था। राय अहमद खर्ल, बख्त खान, हज़रत महल, नाना साहब, तांतिया टोपे और झांसी की रानी जैसे ये फ्रीडम फाइटर्स आखिर किस इंजाम से दो चार हुए, इनकी स्ट्रगल का क्या बना, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद कैसे पड़ी, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन इस मिनी सीरीज़ की अगली और आखिरी किस्त में। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बलोच कौन लोग हैं, इनकी तारीख क्या है, बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशंस क्यों शुरू हुए थे, अंग्रेज़ों के दौर में ये इलाका कैसा था और पाकिस्तान बनने के बाद जो ऑपरेशंस हुए वो क्यों हुए, ये सारी तारीख आप यहाँ जान सकते हैं। यहाँ देखिए सलीबी जंगों की मुकम्मल कहानी क्या थी, और ये रही उन बेहतरीन किताबों की प्लेलिस्ट जो ज़िंदगी में आपको एक बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए।